مدنی زندگی کا بیان چل رہا ہے۔ مکی زندگی مسلمانوں کے لیے دشواری کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے مدینے کا خوشگوار ماحول عطا فرمایا، تاکہ زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی رسومات تھی تمام رسومات کو ختم کیا جائے، کیونکہ صحابہ اکرام مکہ کے اندر جو ہے جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ کا ماحول عطا فرمایا تاکہ آپ تمام کی تمام غلط عادتیں جو تھی وہ ساری کی ساری چھوڑ سکے۔ ان تمام عادات کے اندر سب سے بڑی جو برائی تھی وہ شراب نوشی تھی، یعنی شراب پینا۔ وہ عرب کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا، یعنی ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس کے اندر شراب نہ پی جاتی۔ تمام کی تمام مجلسیں شراب سے بھری رہا کرتی تھی۔ سب سے پہلے شراب کا حکم جو نازل ہوا ہے وہ سن 3 ہجری کے اندر نازل ہوا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام پر مکلف نہیں بناتا۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کے اندر 100 کلو وزن اٹھانے کی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ حکم نہیں دے گا کہ آپ 110 کلو وزن اٹھاؤ۔ بھائی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اتنا ہی آپ وزن اٹھاؤ۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی تمہارے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، ورنہ اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز کسی بھی صورت میں ترک مت کرو۔ تو گنجائش دی ہے، جتنی انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انسان کو اتنا ہی حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ عرب والوں کو جو ہے شراب کی بہت زیادہ عادت ہے، یہ اتنی آسانی سے ترک نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے شراب کے بارے میں الگ الگ موقع پر جو ہے 3 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ شراب کو ڈائریکٹ حرام نہیں کیا گیا، بلکہ پہلی آیت سن 3 ہجری کے اندر نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا، اس میں شراب کے نقصانات کو بیان کیا گیا کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ آپ ان سے کہہ دو کہ شراب کے اندر نفع تو کم ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نقصان اور گناہ زیادہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ اور اس کے نقصان جو ہے نفع سے بڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ اکرام نے جو ہے یہ آیت سن کر یہیں سے شراب کو ترک کر دی۔ تو گویا کہ اس کے اندر شراب کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ شراب کے نقصانات کو بیان کیا اور شراب کو ترک کرنے کا ایک مشورہ دیا گیا تھا، لیکن بعض صحابہ اکرام نے یہ آیت سن کر وہیں سے شراب کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے چند صحابہ اکرام کی دعوت کی۔ دعوت کے اندر کھانا پیش کیا گیا، اور عرب کی عادت تھی کہ کھانے کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیش کی جاتی تھی، جیسا کہ ہمارے یہاں پانی پیش کیا جاتا ہے نا کھانے کے ساتھ، اسی طریقے سے ان کی عادت تھی کہ کوئی مجلس شراب سے خالی نہیں ہوتی تھی، تو شراب بھی پیش کی گئی۔ ان لوگوں نے شراب پی، مغرب کی جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور انہوں نے نماز کے اندر پڑھا قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو اس کے اندر جتنے بھی لا ہے وہ سارے لا کو چھوڑ دیا۔ لا اس کا مطلب ہوتا ہے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور لا ہٹانے کے بعد ترجمہ ہو جاتا ہے اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم بھی عبادت کرتے ہو۔ تو گویا کہ یہ ہے جو ہے کفری الفاظ انہوں نے بول دیے۔ تو فوراً دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ مسلمانوں جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ دوسری آیت تھی، اس کے اندر بھی جو ہے بالکل شراب کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ نشے کے اندر ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی نماز تمہیں پڑھنی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہیں سے شراب کو ترک کر دیا کہ شراب کا اتنا نقصان ہے کہ ہماری نماز جیسی عبادت کو خراب کر رہی ہے، تو ایسی چیز کو پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے شراب کو وہیں سے ترک کر دیا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب کو پی رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے چند صحابہ اکرام کی دعوت کی۔ دعوت کے اندر کچھ لوگ شریک ہوئے، ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے، وہ بھی شریک ہوئے۔
شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب اپنے جو ہے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں ان کی جو ہے تاریخ کے اندر اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شعر پڑھا جس کے اندر انصار مدینہ جو ہے، مدینے کا انصار، ان کی ہجر اور برائی بیان کی، جس سے ایک صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک ہڈی اٹھا کر جوڑ سے پھینک کر ماری۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے سر پر لگی اور سر سے خون جاری ہو گیا۔ تو فوراً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی دیکھو اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، کیونکہ نشے کی حالت تھی، نشے میں انہوں نے ایسا کام کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب شراب کے بارے میں کوئی صاف جو ہے حکم نازل فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ آیت نازل فرمائی جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ مسلمانوں شراب، جوئے کے تیر، بت پرستی، یہ تمام کی تمام چیزیں ناپاک عمل ہے، شیطانی عمل ہے، ان کو چھوڑ دو اگر تمہیں قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ وہ آیت تھی جس نے تمام شراب کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی یہ جو آیت تھی اس نے قیامت تک کے لیے شراب کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، کہ ہمیشہ کے لیے اب شراب حرام ہے۔ اور صحابہ اکرام کی اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری کو دیکھو کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، یوں فرمایا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب اس طریقے سے بہہ رہی تھی جس طریقے سے بارش کے موسم میں پانی بہا کرتا ہے۔ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے گھروں کو پھوڑ دیا شراب کے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے وہ لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے وہ لوگ تھے۔ تو شراب کے حرام ہونے کا واقعہ یہ تھا جو سن 3 ہجری کے اندر پیش آیا تھا۔ سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر ہوئی، سن 3 کے اندر غزوہ احد ہوا، اور 3 کے اندر ہی شراب بھی حرام ہو چکی تھی، اور قیامت تک شراب حرام رہے گی۔ اس لیے شراب ایک ایسی چیز ہے جس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ شراب کے عالم کے اندر انسان نہ تو اپنے بھائی کو پہچانتا ہے، نہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو پہچانتا ہے، نہ بیٹے کو، کسی کو نہیں پہچانتا۔ وہ کس موقع پر کیسی بات کر رہا ہے، کس کو گالی بک رہا ہے، یا کیا عمل کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام فساد کی جڑ ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی شراب پی کر مرا، شراب کی حالت میں مرا، گویا کہ وہ کفر کی حالت میں مرا۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کی رمضان کے مہینے کے اندر مغفرت ہو جائے گی، لیکن 4 لوگ ایسے جن کے رمضان کے مہینے کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان 4 میں سے ایک شراب کا پینے والا بھی ہے۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اگر مر گیا تو اس کی بھی رمضان کے مہینے میں مغفرت نہیں۔ اندازہ لگاؤ۔ اس لیے تمام فساد کی جڑ ہے، تمام مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ تھا شراب کے حرام ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔